السلام علیکم دوستو، جو صورتحال روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ہے، اب یہی صورتحال ہونے جا رہا ہے آسام کے مسلمانوں کے ساتھ۔ روہنگیا مسلمانوں کو بنگلہ دیشی ہونے کا طعنہ دیا گیا، اب یہی طعنہ آسام کے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ آسام کے مسلمانوں پر ظلم و ستم اس بات کو بہانہ کر کیا جاتا رہا ہے کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں اور بھارت میں غیر قانونی طور پر آباد ہوئے ہیں۔ بھارت سرکار کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیمیں آسام سے مسلمانوں کی تطہیر کے لیے برسوں سے مسلم کشی میں مصروف رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں 18 فروری 1983 کو نیلی گاؤں اور اس کے آس پاس قتل عام ہوا۔ صبح 9 بجے نیلی گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ کم از کم 5000 مسلمانوں کو چند لمحات میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان میں کثیر تعداد بچوں کی اور عورتوں کی تھی۔ سرکاری اعداد و شمار نے اسے بہت کم تعداد میں ظاہر کیا۔ حفاظتی دستے وہاں اس وقت پہنچے جب سفاق خون مسلم کے پیاسے اپنی پیاس بجھا چکے تھے۔ 1993 میں بوڈو لینڈ تحریک کے دوران کوکرا جھاڑ بونگانی گاؤں میں سینکڑوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مئی 1994 میں بھی مسلم کش حملوں میں مارے جانے والے مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ بوڈو قبائل اور مسلمانوں میں 2008 میں جھڑپیں ہوئیں۔ ان حملوں میں بھی مقتولین کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ناانصافی معمول ہے۔ حکومتی ادارے اسلام دشمنی میں کسی بھی طرح بھی پیچھے نہیں ہیں۔ قومی اقلیتی کمیشن کی تازہ رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کو اس قدر وحشتناک انداز سے ڈرایا گیا کہ وہ اب اپنے گھروں کو واپس لوٹنے سے خوف زدہ ہیں۔ منظم حملوں کے بعد مسلمانوں کو لوٹا گیا اور اس کے بعد ان کو خاکستر کر دیا گیا۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں الزام لگا رہی ہیں کہ بنگلہ دیشی مسلمان گھسپیٹھیوں نے یہاں کے حالات خراب کیے ہوئے ہیں اور وہ آسام کے مستقل رہائشی یعنی بوڈو اور دیگر غیر مسلموں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد بھارت کے حصے پر مسلمانوں کی تعداد اور آبادی کا تناسب زیادہ کر کے قبضہ کرنا ہے۔ بھارت کے ایک الیکشن کمشنر نے لکھا ہے کہ آسام کے 27 اضلاع میں سے 11 اضلاع میں صورتحال کافی دھماکہ خیز ہے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی اکثریت ہو سکتی ہے۔ اس خوف سے کہ کہیں مسلمان ہندوؤں پر اکثریت اور اغلب میں نہ آ جائیں، سرکاری مشنری منظم انداز میں یہاں علاقائی لسانی اور مذہبی انتہا پسندوں کو مسلمانوں کے خلاف مسلح کر رہی ہے۔ یہی حربہ وہ گجرات اور احمد آباد کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر چکی ہے، جہاں ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تاکہ مسلمان آبادی کو کم سے کم کیا جائے، مسلمانوں کو معاشرتی طور پر غلام بنا کر رکھا جائے۔ مسلمان بھارت کی پہلی بڑی اقلیت ہیں اور اسی طرح آسام میں بھی ہندوؤں کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ آسام میں ہندوؤں کا تناسب 64% ہے، مسلمانوں کا 31%، عیسائی 3%، جبکہ دیگر 1% سے بھی کم ہیں۔ بھارت کے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ بھارت سے اپنے حب الوطنی کے لیے سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ مسلم نوجوانوں کو بیجا حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت سے اپنی وابستگی اور حب الوطنی کی اظہار کے لیے شاید ہندو اور دیگر اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے مسلمان اس کے لیے لاکھوں جتن کرتے ہیں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی بھارتی قانون نافذ کرنے والے سیکورٹی ادارے مسلمانوں غدار اور پاکستان کا ایجنٹ ہی تصور کرتے ہیں۔